کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب دل بوجھل ہو، راستے بند لگنے لگیں اور آنسو پلکوں کی منڈیر پر آ کر رک جائیں، تو روح کسی ایسے سہارے کو ڈھونڈتی ہے جو اسے تھام لے؟ زندگی کی اس تپتی دھوپ میں وہ سایہ صبر ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں صبر ہار مان لینا ہے، لیکن حقیقت میں صبر وہ خاموش طاقت ہے جو عرش والے کو آپ کی مدد کے لیے پکارتی ہے۔ آج ہم قرآن کی روشنی میں اس معجزاتی لفظ کی گہرائی کو سمجھیں گے، جو آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس بولنے کے لیے الفاظ نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے الفاظ اور اپنے درد کو اپنے رب کے سپرد کر دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاحِ، البقرہ 2:45، یعنی جب دنیا تم پر تنگ ہو جائے تو صبر اور نماز کی ڈھال پکڑ لو۔ سوچئے، اللہ آپ کو کسی بڑی چیز کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے جب وہ آپ سے صبر کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ صرف انتظار نہیں بلکہ خوبصورت انتظار ہے، ایسا انتظار جس میں شکایت نہیں بلکہ شکر ہوتا ہے۔ صبر صرف آنسو پی لینے کا نام نہیں، اس کی 3 خوبصورت صورتیں ہیں۔ صبر بر مصیبت، جب اچانک کوئی دکھ آئے، کوئی اپنا بچھڑ جائے یا مال کا نقصان ہو، تو دل سے نکلے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ صبر کرنے والے کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ صبر بر طاعت، سردیوں کی صبح فجر کے لیے اٹھنا، نفس کی سستی کے باوجود سجدے میں گرنا، یہ مستقل مزاجی ہی عشق الہی ہے۔ صبر بر معصیت، جب گناہ آسان ہو، جب بدلہ لینا ممکن ہو، جب غصہ نکالنا حق ہو، لیکن آپ صرف اللہ کے لیے رک جائیں، یہ نفس پر وہ فتح ہے جو انسان کو فرشتوں سے بلند کر دیتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ نمازیوں کے ساتھ ہے یا حاجیوں کے ساتھ ہے، بلکہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ سوچئے، کائنات کا مالک آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ جب اللہ ساتھ ہو تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیے، برسوں کی بیماری، تنہائی اور دکھ، لیکن زبان پر ایک ہی لفظ تھا، میرا رب رحیم ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ نے سب کچھ پہلے سے بہتر واپس کر دیا۔ آپ کا صبر ضائع نہیں جا رہا، وہ اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے۔ کہ اس بھاگ دوڑ بھری زندگی میں ہم سب ذہنی سکون یعنی مینٹل پیس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ذہنی تناؤ کا بہترین علاج قبولیت ہے، اور اسلام اسے صبر و رضا کہتا ہے۔ جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ جو میرے رب نے چاہا وہی بہتر ہے، تو آپ کے اندر کا طوفان تھم جاتا ہے۔ صبر کرنے والے کی دعا میں وہ اثر آ جاتا ہے کہ پہاڑ بھی راستہ دے دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، البقرہ 2:155، خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ کیا آپ اس الہی خوشخبری کے منتظر نہیں؟ کہ اس بھاگ دوڑ بھری زندگی میں ہم سب ذہنی سکون یعنی مینٹل پیس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ذہنی تناؤ کا بہترین علاج قبولیت ہے، اور اسلام اسے صبر و رضا کہتا ہے۔ جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ جو میرے رب نے چاہا وہی بہتر ہے، تو آپ کے اندر کا طوفان تھم جاتا ہے۔ صبر کرنے والے کی دعا میں وہ اثر آ جاتا ہے کہ پہاڑ بھی راستہ دے دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، البقرہ 2:155، خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ کیا آپ اس الہی خوشخبری کے منتظر نہیں؟ میرے عزیز دوستو، اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی ایسا دکھ ہے جس کا ذکر آپ کسی سے نہیں کر سکتے، تو اسے اپنے صبر کی طاقت بنائیں۔ یاد رکھیں، اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سحر کو آنے سے نہیں روک سکتا۔ اللہ آپ کے صبر کو ضائع نہیں کرے گا۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو تھوڑا بھی سکون دیا ہے تو اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، شاید کسی ٹوٹتے ہوئے دل کو جینے کا سہارا مل جائے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین۔